بھائی سے زیادہ شور کا، ماں سے زیادہ شور کا، اور باپ سے زیادہ شور کا ہے۔ کان کھول کے سن لے میری بہن، حدیثوں کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، شوہر کے حق کے بارے میں سن لے، اتنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ مگر قدم نکالنے کی بات کر رہے ہو، کہہ دو ایک جملہ ہنسو گے تو نہیں، اور ہنس گئے تو اچھا۔ ارے قدم نکالنے کی بات کر رہے ہو، تم گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے۔ ارے تم تو منع کر رہے تھے، لیکن سنو ذرا توجہ کرو۔ اللہ اللہ میرے بھائی اور بہنوں، اس لیے بات بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے کام میں آ جائے۔ نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کا نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ جلسے میں آنے والوں، اب تمہیں پہلے یہ توبہ کرنی پڑے گی، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو، کوئی غلطی ہو رہی ہو، پیارے تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، میں اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی، بڑی دور سے انہوں نے بلا، میں حاضر ہوا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جا رہا ہوں، پہلا میسج یہ، پہلا سبق یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کر لو۔ اچھا آپ چاہتے ہو آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں؟ فری میں تو سبھی کہہ رہے ہیں بے شک، فری میں تو یہی تو وجہ ہے سب لوگ مزار پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جانا چاہیے، مگر ایک بات بتا دوں، یہ بھی کلیئر کر دوں، مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا، اور سب سے زیادہ کون جاتی ہیں؟ اب غلطی کس کی ہے؟ ہماری غلطی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مگر سنو میں جو بتا رہا ہوں پیارے، اسی لیے جاتے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تم نے کتنی دعائیں مانگی ہیں، ہاتھوں ہاتھ تمہاری دعا قبول ہو گئی؟ بولو صحیح بتا رہے ہو حضرت امام صاحب قبلہ؟ اگر ہاتھوں ہاتھ ہوتی نا تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا۔ اور عورتیں تو اتنی جلیندی ہیں، اتنا جلیندی کا لفظ تو غلط تو نہیں ہو گیا؟ میں اپنے علاقے مطلب جو دل میں جلن رکھتی ہے، جلن، اس کو بولتے کہ غلط ہو جائے ادھر، یہ بھی دیکھنا پڑے گا نہیں؟ ہاں، جو دل میں جلن اور حسد رکھتی ہیں، کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے اس پہ دورہ پڑ رہا، ہاں، کسی کے بچوں کا اچھا کام چل رہا، اسے انفیکشن ہو گیا۔ تجھے کیوں انفیکشن ہو گیا؟ بولی مجھے کھانا ہے کہ لیور ٹھیک ہے، لیور اوور نہیں، تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن سنو، اور یہ تو اگر دعا ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی نا تو یہ اللہ پڑوسی کو ٹپکا دے، مگر بخاری شریف پڑھو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جو دعا قبول کی جاتی ہے، اللہ اس کو حفاظت سے رکھ لیتا ہے۔ جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا رزلٹ دے دیتا ہے، اور بہتر نہیں ہوتا تو رزلٹ نہیں دیتا، اس کا ثمرہ تمہیں حشر کے میدان میں ملے گا۔ اور سنو پیارے، تم جاتے ہو تو تمہاری ہاتھ تمہاری ہر دعا قبول نہیں ہوتی، جاتے ہو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، مگر اجازت ہو ایک بارگاہ میں بھی بتا دوں، ایسی بارگاہ ہے جہاں پر 100% دعا قبول۔ بتا دو وہ بارگاہ بتا دوں، بارگاہ چلو گے 10-20 بریانی کے پتیلے تو کھائی جاؤ گے تم، اتنے لوگ اگر جاؤ گے تو۔ وہ بارگاہ کون سی ہے ذرا سنو، اگر قبول نہ ہو
دعویٰ کر رہے ہو نا تو دلیل بھی ایسی دے کے جاؤں گا کہ سب کی پیشانی مسکرا جائے گی الحمدللہ۔ ایڈریس لکھاؤں، وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر دعائیں رد نہیں ہوتی، 100% تو قبول ہوتی؟ وہ پنجاب کے رہنے والوں، روپ نگر کے خیور مسلمانوں سنو، نوٹ کرنے والوں کر لینا، لکھنے والوں لکھ لینا، بھول مت جانا اس بارگاہ میں جاؤ اور جاؤ تمہاری دعا 100% قبول۔ وہ بارگاہ کون سی ہے تو سنو، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو تمہارے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دیں گے۔ تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، یہ میں نہیں کہتا، مدینے کے تاجدار کہتے ہیں، یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی والامتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ بیٹھو بیٹھو، اللہ برکت ہے، توجہ۔ ہاں علماء آ رہے ہیں، یہی آئیں گے، تمہارے لیے بلائے انہوں نے شاعر اسلام مدہ خیرالعلم راشد رضا مرکزی اور ان کے سارے دوستوں نے۔ اب بیٹھ جاؤ بابا، بیٹھ جاؤ، اچھا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، جلدی بیٹھو، فوراً بیٹھو فوراً۔ ہاں شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب آ رہے ہیں، نقیب اجلاس محمد ناظر رضا تحسینی آ رہے ہیں، شاعر اسلام محمد رضوان چنڈی گڑھی آ رہے ہیں۔ سننا چاہ رہے ہیں یار؟ ایک شعر پڑھتا ہوں، رکھ دو، اجازت ہے؟ مرکزی صاحب ایک شعر ہے، دل پہ نا، دل پہ رکھیو نکال کے، تیار ہو جاؤ۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کہیے یا رسول اللہ، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، کہیے آمین، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا
مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو۔ پس منظر دیکھیں، ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں بہت زیادہ خوشبو لگاتی تھیں، اس لیے ان کے شوہر کے پاس خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب رات کو شوہر کے پاس آتی تھی تو ان کی خوشبو ہیج رہ جاتی تھی، اس چکر میں رہتی تھی کہ ہماری خوشبو کم تر ہے، شوہر کی زیادہ، کون سی لگاتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر کہنے لگے، او میری بیویوں، آج جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو، آج جو تمہیں چاہنا ہے وہ چاہ لو، آج جو تمہیں چاہیے وہ لے لو۔ دونوں بیویاں کہنے لگی، اے میرے سرتاج، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اتنا بتا دو یہ خوشبو کہاں سے لاتے ہو اور کہاں سے خریدتے ہو جو آپ لگاتے ہو۔ وہ کہنے لگے، او میری بیویوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو نہیں لگائی ہے۔ وہ دونوں بیویاں چکر میں پڑ گئی اور کہنے لگی، او میرے سرتاج، کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو خوشبو لگاتے ہیں مگر ہماری خوشبو کمزور رہ جاتی ہے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگے، او میری بیویوں، سنو، تم میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں۔ کہا سناؤ۔ دونوں بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے، مجھے شادی سے پہلے کھجلی ہو گئی تھی، کھجلی تو جانتے ہوگے۔ کہا مجھے خارش ہو گئی تھی، خارش جانتے ہوگے۔ الرجی ہو گئی تھی، یہ جانتے ہوگے۔ کہا مجھے کھجلی ہو گئی تھی، میں دوا کراتا رہا مگر کھجلی ٹھیک نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں پریشان ہو گیا، نبی کا زمانہ تھا، مجھے آقا کی یاد آ گئی۔ میرے نبی گرمی کے دنوں میں آرام فرما رہے تھے، چمڑے کے گدے پہ لیٹے ہوئے تھے، گدے میں روئی روڑ نہیں تھا بلکہ اس کے اندر کھجور کی چھال اور پتے بھرے ہوئے تھے۔ میرے نبی آرام کر رہے تھے۔ وہ صحابی کہنے لگے، میں نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، روتا ہوا نبی کے پاؤں کو دبانے لگا۔ میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، میرے آنسوؤں کو پوچھنے لگے، کہنے لگے، بولو او میرے جانثار، ذرا بول، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا، آقا مجھے کھجلی ہو گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، مجھے بہت شرم لگتی ہے، کبھی بھی کھجانے لگتا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے کہا کہ تم نے دوا نہیں کرائی۔ وہ کہنے لگے، آقا میں نے دوا تو کرائی ہے، تو پھر کیوں نہ، تو پھر کیا ہوا؟ آقا پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ میرے نبی مسکرا کر کے کہنے لگے، وہ صحابی دونوں بیویوں کو سنا رہے تھے، او میری بیویوں سنو۔ میرے نبی مسکرا کے بولے، اپنے ہاتھ پھیلاؤ۔ میں نے ہاتھ پھیلا لیے، نبی نے بغل سے پسینہ لیا، میرے ہاتھوں پہ ٹپکا دیا، دوسری بغل سے لیا اور وہ بھی ہاتھوں پہ لگا دیا، اور نبی کہنے لگے، او میرے صحابی، یہ پسینہ مل لو اور اپنے جسم پہ لگا لینا۔ وہ صحابی بولے، اللہ کی قسم کھا کے بولے، او میری بیویوں، جب میں نے گھر آ کر کے پسینہ لگایا تو کھجلی تو اسی دن ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی۔ اب ذرا یہ شعر سنو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو۔ کہیے یا رسول اللہ،
مجھکو انبار کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ